حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا اور آپ کا طریقہ کار تھا۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے اور دیگر کئی ایک سیرت صحابہ کی کتابوں میں بھی ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے جو تقریباً 6 یا 7 کتابوں میں، قدیم عربی کتابوں میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب اپنے گھر سے نکلتے تو گھر سے تازہ بنا ہوا کھانا لے کر نکلتے، توشہ دانی میں باندھ کر لے کر نکلتے، مدینہ پاک کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے ایک خاص مقام کی طرف جاتے۔ وہاں ایک چبوترا تھا اور اس چبوترے پر فقراء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یعنی فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ فقیر سے مراد اس زمانے کے فقیر نہیں ہے جو مانگتے ہیں، پچھلے زمانے میں فقیر ان لوگوں کو کہتے تھے جو نہیں مانگتے تھے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے ان کو فقیر کہتے تھے، لیکن ان کی کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم سب ہیں، کچھ نہ کچھ کام دھندے پہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اگر کام دھندے پہ نہیں ہیں، بیکار ہیں، چبوتروں پہ عمر گزار رہے ہیں، تو کبھی بھائی سے مانگ لیتے، کبھی چچا سے مانگ لیتے، کبھی باپ سے مانگ لیتے، مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں تھے، یہ صرف اللہ سے مانگتے تھے، دنیا میں کسی سے نہیں مانگتے تھے، ایسے فقیر تھے، اور فقیر انہیں کو کہتے ہیں۔ پھر کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا، علم سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، بس یہی کام تھا۔ رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا تو چبوترے پہ رہتے تھے۔ تو اس چبوترے پر کئی لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنا کھانا وغیرہ کوئی بھی چیز ان کو پیش کر دیتے تھے، یا کچھ پیسے ہدیے بھی دے دیتے تھے کہ بلا طلب کوئی چیز مل جائے لے لو، مگر کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ تعلیم ہے یہ باضابطہ، اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی مصروفیت دنیا کی نہیں بنائے تھے، دین کی مصروفیت بنا لیے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھتے۔ جنتیوں کے سردار سیدنا امام حسین فقیروں کے ساتھ ان کے چبوترے پہ بیٹھتے تھے۔ آج کوئی آدمی کسی غریب کو اپنے گھر کے چبوترے پہ بھی نہیں بٹھاتا، اور ہمارے پاس دعوتوں کا ایسا اہتمام ہے، دعوتوں میں صرف امیر اور رشتہ دار یاد رہتے ہیں، کوئی غریب کوئی فقیر یاد نہیں آتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، غریب اور فقیر کو تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ رشتہ دار بھی غریب ہوں تو ان کو رقعہ واٹس ایپ پہ بھیج دیا جاتا ہے، یا کسی کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے، یا فون پہ بول دیتے ہیں۔ گھر جا کے دینا، بڑے بڑے لوگ ہیں تو گھر جا کے دیتے ہیں، ٹائم لے کے دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ملاقات کا وقت لیتے ہیں، اور غریبوں کو بس ایسے ہی کسی کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ افراتفری ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مزاج دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، دیکھیے، سادگی، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا وطیرہ، ان کا شیوا رہا ہے۔ تو امام علی مقام ان کے ساتھ بیٹھتے، نہ صرف بیٹھتے، فرماتے آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس تو سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کھانا آپ کیا آئیں گے؟ فرماتے ہیں لاؤ تمہارا کھانا لاؤ۔ دستر بچھایا جاتا ہے، ان کی سوکھی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اپنا جو گھر سے انہوں نے توشہ لایا تھا، کھانا، تازہ کھانا بنا کر لایا تھا، وہ کھول کر رکھ دیتے اور فرماتے اب تم ہمارے ساتھ کھاؤ۔ آپ بیٹھتے مگر سب کو کھلا دیتے، خود اپنا کھانا نہیں کھاتے تھے، غریبوں کا کھانا خود کھایا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، سادگی کا یہ نرالا انداز اور احسان کرنے کا یہ طریقہ دنیا میں آپ نے کہاں دیکھا، کس سے سیکھا ہے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آخر ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کو کھانا دے دیتے، خود آپ گھر میں کھا لیتے، مگر ان کی روٹیاں کیوں کھاتے تھے؟ حاضرین، اس کی وجہ یہ ہے، دراصل یہ اہل بیت کرام ہیں۔ یہ جب کسی پر احسان کرتے ہیں، احسان تو نہیں چاہتے، یہ بڑی بات ہے، بلکہ جس پر احسان کر رہے ہیں اسے احساس بھی ہونے نہیں دیتے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ ظرفی ان بزرگوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے پہلے ان کے ساتھ کھاتے، ان کو یہ احساس دلاتے کہ تمہارا کھانا میں کھایا، میرا کھانا تم کھاؤ، یہ احساس دلاتے۔ احسان کا احساس ان کو نہیں دلایا کرتے تھے، ایسی سادہ ان کی پاک زندگی گزری ہے۔ تو یہ ساری پاک زندگیوں کے حالات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم کو سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ لوگوں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت کیسے حاصل کرنا چاہیے۔